الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمد. بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد کروڑہ مرتبہ بے شمار درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، عزیزان مکرم، آج رمضان المبارک کی اس مقدس گھڑیوں میں جمعۃ المبارک کے دن کی برکتیں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. یہ آج کا دن اپنی نسبت اور اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی فضیلت والا دن ہے. اس کی عظمت کو جمعے کے دن کے لحاظ کے علاوہ جو یہ ایک ایک لمحہ رمضان المبارک کا وقت گزر رہا ہے، یہ گھڑیاں ایسی ہیں کہ انسان ساری عمر ان برکتوں کو تلاش کرتا رہے، رمضان المبارک کے ایک دن کی برکت کا بھی وہ شمار نہیں کر سکتا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ثواب کو پانے کے لیے وہ اگر ساری عمر روزے رکھتا رہے تب بھی اتنا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا جتنا رمضان المبارک کے روزے کا اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے. دو جمعۃ المبارک کے جو مواقع گزرے ہیں، ان پر میں نے آپ کی خدمت میں مکمل طور پر روزے کی عظمت اور اللہ پاک کی طرف سے عنایت کا جو لطف و کرم کا اللہ پاک نے اپنے بندے پر جو باب کھولا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. آج 16 رمضان المبارک کا دن ہے. 2-3 دن پہلے اسی ہفتے میں، اسی دوسرے عشرے میں، حضرت جگر گوشہ رسول سید الشہداء چین و قرار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور چشم بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دوسرے عشرے میں ہوئی ہے. اور جو کل کا دن ہے 17 رمضان المبارک، جو رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے،
یہ اسلامی تاریخ میں وہ عظمت والا دن ہے کہ جس سے اسلام کی اللہ پاک نے میرے آقا کریم کو پہلی فتح نصرت عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا تو تمام کافر و مشرک آپ کے دشمن بن گئے، اور یہاں پر چلتے چلتے میں اس ہستی کا بھی ذکر کرنا اور اپنی بخشش کے لیے لازمی سمجھتا ہوں کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں، اور ایسی شریک حیات ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ پاک نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی بنیاد کو مضبوط بنایا، جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری مدد فرمائی۔ وہ شفیق ہستی، وہ مہربان ہستی جو محسنہ اسلام ہے، اسی ہستی کا بھی وصال دوسرے عشرے میں ہوا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، یہ اسی رمضان المبارک میں تواتر کے ساتھ ان ہستیوں کی نسبت رمضان المبارک کو حاصل ہوئی ہے، ان ایام کو حاصل ہوئی ہے۔ عزیزان مکرم، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں بارگاہ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہا کہ مختصر میں آپ کی ذات کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور آپ کی خدمت میں عاجزانہ سلام پیش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرنے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے ان کی حیات طیبہ میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور عجب تقدس کی حامل یہ ہستی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے جب ان کی خدمت میں میرے آقا کریم تشریف لے گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام کو آپ نے پیشکش فرمائی کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر ملک شام جائیں اور آپ میرے مال کی تجارت فرمائیں۔ آپ کا غلام میسرہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ واپسی پہ جب وہ تشریف لائے تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تم نے مکے کے صادق کو کیسا پایا؟ یہ یاد رکھیں کہ پورے مکے میں اسلام کے اعلان فرمانے سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کافر بھی مشرک بھی سارے صادق کہتے تھے۔ یہ آپ کا نام تھا صادق اور امین، مکے میں آپ کا نام صادق ہی ہوتا تھا۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ تم نے صادق کو کیسا پایا؟ تو حضرت میسرہ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی میری آنکھ نے ان جیسا سچا نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس مال کو یہ بیچتے ہیں اس کے اوصاف نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، اور دینے والا جب دیتا ہے
تو لینے والا آپ سے اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ کبھی زندگی میں اتنا مطمئن نہیں ہوتا، اور اللہ کی قسم ساری عمر تجارت کرتا رہا، لیکن جو اس دفعہ اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، اتنی برکت پہلے کبھی نہ تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی آپ کی ایک بہت ہی قریبی سہیلی تھیں، آپ کی بہت ہی قریبی دوست تھیں، ان کا نام حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ تو وہ سن رہی تھیں، تو انہوں نے فرمایا اے خدیجہ تم صادق سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے سر جھکا دیا اور اپنی سہیلی کو اپنی رضامندی پیش کر دی۔ تو یہ پیغام سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امی حاضر ہو گئے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، رب کریم فرماتا ہے کہ میں نے آپ کا نکاح عرش پہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو پہلا نکاح میرے آقا نے 25 برس کی عمر میں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ 2 خاوند پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن دامن پاکیزگی عصمت اتنی تھی کہ مکے جیسے ماحول میں رہ کر بھی جتنے مکے کے لوگ تھے جب اس گلی سے گزرتے، جس جگہ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر آتا تھا، سارے کفار کی نظریں ادب سے گر جاتی تھی کہ یہ وہ پاکیزہ ہستی کا گھر ہے کہ جس کی عصمت کی گواہی پورا شہر مکہ دیتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب عقد میں آپ تشریف لائیں، سبحان اللہ، آپ کا نکاح حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا نے پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ نکاح پڑھانے والی بھی عظیم ہستی، جس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ تو ساری کائنات کی عظیم ہستی، اور جس سے نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ کائنات کی عظیم ترین ماں، جس کے تقدس کی قسم اللہ نے عرش سے کھا کر میرے محبوب کے حق میں دے دی ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال حکایت آپ نے لکھی ہے بوسطہ میں، بڑی سمجھنے کی مثال ہے اور حکایت ہے۔ بوسطہ میں آپ فارسی میں آپ نے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ولی کامل تھے جو صاحب کرامت تھے، اتنی کرامت تھی کہ جو چاہتے وہ ہو جاتا۔ تکوینی ولایت ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر، کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، میرا وہ بندہ ایسا ہے جو نبی نہیں، رسول نہیں، لیکن جو علم میں نے اس کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے اس بندے کی صحبت عطا فرما، میں کچھ وقت تیرے اس مقدس بندے ولی کی خدمت میں رہ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ تو سورہ کہف میں اس کا ذکر ملتا ہے، 16ویں پارے سے پہلا رکوع، 15ویں پارے کا آخری رکوع، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تکوینی ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں، کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے، آپ بچے کی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بچہ قتل ہو جاتا ہے، آپ گری ہوئی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گری ہوئی دیوار اثر نو بالکل مرمت ہو کے
تر و تازہ حالت میں مضبوط دیوار وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ چشم زدن میں ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے اور ہر مرتبہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، اور ہر مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام یہی فرماتے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ علیہ السلام میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے کام ایسے ہیں کہ میرے ساتھ رہ کر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے تکوینی ولایت جو کون سے متشابہ ہے، کون سے رب کی تقدیر کے منشا کے مطابق اللہ اپنے بندوں کو یہ خاصیت، یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بھی تکوینی ولایت کے جو ولی تھے، وہ بھی ماہر تھے، ان کو اللہ نے یہ طاقت، یہ خاصیت عطا فرمائی۔ وہ جب چاہتے جس شکل میں آنا چاہتے اسی شکل میں ظاہر ہو جاتے۔ کبھی خوبصورت پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتے، کبھی کسی شکل میں آتے، کبھی پودے کی شکل میں، کبھی درخت کی شکل میں۔ وہ اپنے آپ کو چینج کرتے رہتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ اے نیک بخت، تو جانتی ہے کہ رب نے مجھے کتنی طاقت عطا فرمائی؟ بیوی کہتی ہے اچھا کون سی طاقت عطا فرمائی؟ تو وہ ولی کہتے ہیں اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو، توجہ ہے میری طرف، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں جب چاہوں جس حال میں آؤں، جس روپ میں آنا چاہوں میں آ سکتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے آپ، اور یہ کمال، مجھے آپ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ آخر انہوں نے اپنی بیوی کو ثبوت دینے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے بعد باہر گئے، پھر خوبصورت پرندے کی شکل میں آ کر دیوار پر بیٹھ گئے اور منہ سے بڑی خوبصورت بولیاں نکالنے لگے، آواز نکالنے لگے۔ بیوی نے جب دیکھا تو اس پرندے کے، اس کے خوبصورت پروں پر، اس کے رنگ پر، اس کے انداز پر، اس کی خوبصورت زبان پر، اس کے بولنے پر وہ بڑی حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی حضرت جو پرندے کی شکل تھے اڑ کر اپنی بیوی کے کندھے پر آ کے بیٹھ گئے۔ تو بیوی نے پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ بھی ذرا قریب ہونے لگی، مانوس ہو گئے، اور وہ اپنے بیوی کے ساتھ خوش ہو کر وہ بھی بولیاں بولنے لگے پرندے کی صورت میں، بیوی بھی خوش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی جو ولی تھے، وہ صاحب کرامت بزرگ، وہ طوطے کی شکل میں وہ اڑتے ہوئے چلے گئے۔ اب بیوی جب انتظار میں تھی، واپس یہ اپنی انسانی شکل میں آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ سناؤ آج کیا حال ہوا؟ تو بیوی کہنے لگی آپ بڑے اپنے آپ کو صاحب کرامت کہتے ہیں، میری بات سنیں، آج اللہ نے خوبصورت پرندہ ہماری دیوار پر بیٹھا کر مجھے دکھایا، میں اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ اڑ کر میرے کندھے پر آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے آج تک ایسا خوبصورت پرندہ نہ دیکھا نہ سنا، نہ میں نے اس جیسی بولی کسی کی سنی۔ دل چاہتا تھا کہ یہ بیٹھا رہے، میرے کانوں میں رس گھولتا رہے، مجھ سے جدا نہ ہو۔ تو وہ اپنی بیوی کی بات سنتے رہے۔ جب بیوی خاموش ہو گئی تو بیوی سے کہنے لگے بھلے مانس، نیک بخت، تو جانتی ہے وہ پرندہ کون تھا؟ تو بیوی کہتی ہے کون تھا؟ تو فرماتے ہیں تیرا یہ خاوند تھا، میں تھا۔ اب بیوی کے یکدم تیور بدل گئے، انداز بدل گیا۔ بیوی نے کہا اچھا او تسا آوے، یعنی وہ سیئن آپ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں تھا۔ لونا آپ اس رہ کے لطف گنو زبان دا والا انہیں دی گھر والی فرمائے اس جنوں سہی ہو رہی جائے والے اڈے ہوئے پوچھاڑے والا لڑک دا ویندا، پوچھاڑ سہی دا لڑک دا ویندا۔ وہ جو خاصیت تھی وہ بیوی کی نظر میں عیب بن گئی۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ساری خوبیاں دوست مانیں گے، بیوی بہت مشکل سے مانیں گے۔ میری تو کہنا منے سے تو آجا تو منے جا حسن، تو سارے کو ماشاءاللہ تو سارا گھر آلیا منی تنی بیٹھا حسن، جو میرے گھر آلے جا کہیں ہے کہنا اے وقت بلا ہونا ہے کن پوچھی جے
جو سو اپنے گھر والے دے بدلے بارے بھی کیا حالت ہے، او والا پول کھلے سن جو ایندہ اے روشا ہے۔ دوست کو اگر کوئی بات کہیں تو وہ مان سکتا ہے، ہمسائے کو بات کریں وہ مان سکتا ہے، تعلق دار کو بات کریں وہ مان سکتا ہے، لیکن مرعوب کرنے کے لیے بیوی کو کوئی بات کرے بیوی نہیں مان سکتی، خاص طور پہ شوہر کے بارے میں۔ یہ فطرت ہے ہماری نظر میں۔ ہم سب سے زیادہ ہماری نظر میں قبلہ حافظ غلام نازک صاحب بڑے نیک متقی پرہیزگار رات دن قرآن پاک پڑھنے والے ماشاءاللہ، ان کی بیوی سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی بادشاہ کیا کیا پھول کی رہے میں ایک جاتے تقریر بیٹھا کروں، میں کم سے ایک پیر صاحب بیٹھے نال، میں کہ آپ دے علاوہ باقی سارے دی میں کہوں، انہیں کہ کہنا سی کہنا میں تجھا سارے کو زیادہ دکھا ہاں۔ سمجھ آگئی میری بات؟ دوست بات مان سکتا ہے، تعلق دار بات مان سکتا ہے، لیکن بیوی کو مرعوب کرنا، بیوی آپ کی قائل ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، اب میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ غار حرا کی تنہائی ہے، جبریل امی کی آمد ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں جبرائیل غلام بن کے حاضر ہے، کسی تیسری آنکھ نے دیکھا نہیں، یا جبرائیل ہے یا مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجنے والی ذات میرے رب کائنات کی ذات ہے۔ اب کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، میرے آقا نبوت کا تاج پہن کر حرا کے پہاڑ سے نیچے اترے، واپس جب اپنے گھر میں آئے، کسی دوست کو نہ کہا، کسی غلام کو نہ کہا، کسی تعلق دار کو نہ کہا، کسی اپنے معتقد کو نہ کہا، کسی اپنے عزیز قریبی رشتہ دار کو نہ کہا، سب سے پہلے آ کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی جب سامنے آتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، آقا یہ چہرے پہ بارش کی طرح، یہ پسینے کے قطرے، یہ آپ کے چہرے پہ ہیرے کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ آج سے پہلے یہ کیفیت تو نہ تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، خدیجہ زمیلونی، مجھے کملی والی چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، میں اللہ کے انوار و تجلیات میں ڈوب کے آ رہا ہوں۔ رب کی رحمت مجھ پہ اتر چکی ہے، رب کی رحمت سے مجھے نبوت کا تاج مل چکا ہے۔ اے خدیجہ، مجھے اللہ نے اپنا نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات پر قربان جائیے، میرے آقا کریم کو چادر اڑا کر ایسے دلہا بنا کے سامنے کھڑا کرتی ہیں، اور کیا وقت ہوگا، وضحا کا چہرہ سامنے ہوگا، چشمان کریمان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آنکھیں ہوں گی، چہرہ مصطفیٰ ہوگا، تازہ پہلا وحی کا نور چہرے پر میرے مصطفیٰ کی جبین پر چمک رہا ہوگا۔ پہلے نور کی سب سے پہلی زیارت کرنے والی آنکھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا حضور آپ کیا سوچ رہے ہیں، کوئی خواب دیکھا ہوگا، کوئی خیال آیا ہوگا، بلکہ چادر اڑا کر کہتی ہے، مرحبا مرحبا آقا، میں تو پہلے دن گواہی دے رہی تھی کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کائنات کی پہلی ہستی روئے زمین پر جس نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی رسالت کا، نبوت کا جس نے تصدیق کی، جس نے اقرار کیا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہستی ہے۔ تو میرے آقا کا کتنا گھر میں حسن اخلاق کہ سب سے ہماری باہر والے یقین کر لیں گے، گھر والی یقین نہیں کرے گی۔ میرے آقا کی ہستی وہ ہے
کہ پہلا کلمہ پہلا اقرار کرنے والی بھی آپ کی گھر والی ہے۔ میرے دوست، ہم نے اگر گھر بیٹھے ہوں، معمولی بات بتا رہا ہوں، گھر بیٹھے ہوں کسی سے نہ ملنا ہو تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ باہر کہہ دو کہ گھر میں نہیں بیٹھے۔ اکثر تو بچے آ کے کہتے ہیں کہ میرے ابا جان کہتے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں، وہ یہی کہتے ہیں۔ ہم پہلی جو بنیاد اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں وہ جھوٹ سکھاتے ہیں۔ اولاد دیکھتی ہے گھر میں، لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے کہ میرا باپ سچ کسی سے بولتا ہے تو کسی سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ گھر والی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر کسی سے بددیانتی کرتا ہے، کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ گھر میں کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کا سراپا وہ ہے، میرے آقا کی سیرت و کردار وہ ہے کہ جیسے گھر میں ہیں ویسے باہر ہیں، جیسے اولاد میں ہیں ویسے صحابہ میں ہیں، جیسے وطن میں ہیں ویسے مسافری میں ہیں، جیسے غار میں ہیں ویسے جلوت میں ہے، ویسی خلوت میں ہے۔ تو پہلی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، جنہوں نے اپنا مال میرے آقا کی بارگاہ میں اللہ کی راہ کے لیے لٹا دیا، اتنی بے دریغ خیرات کی امت پر، اسلام پر، میرے آقا کے حکم پر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اور یوں کہیں کہ اسلام پر اگر پہلا کوئی احسان شروع سے جس نے کیا ہے وہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اور کتنی بڑی عظیم ہستی، کتنی بڑی عظیم ہستی۔ سنویں، جب یزید نے دعویٰ کیا دربار میں کہ ہم پیدا ہی شاہی کرنے کے لیے ہیں، بادشاہت کرنے کے لیے ہیں، تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، مولا کائنات کی بیٹی، امام حسن و حسین کی ہمشیرہ، سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی چشم جگر گوشہ حضرت بی بی زینب، آپ نے خطبہ دیا یزید کے دربار میں۔ آپ نے فرمایا یزید سن، تو کہتا ہے کہ ہم بادشاہت کے لیے پیدا ہوئے، ارے تیری بادشاہت مٹنے والی ہے، مگر ہم وہ ہیں کہ جن کی شان اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، نہ قرآن کبھی مٹے گا نہ ہماری شان مٹے گی۔ پھر آپ فرماتی ہیں سن کہ نہ میری ماں جیسی تیری ماں ہے، نہ میرے باپ جیسا تیرا باپ ہے، نہ میرے نانے جیسا تیرا نانا ہے، نہ میرے دادے جیسا تیرا دادا ہے، نہ میری دادی جیسا تیری دادی ہے۔ تیری دادی میسون عیسائی ہے، شراب کو حلال سمجھنے والی، وہ تیری دادی ہے، اور تیرا دادا بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے، تیرا خاندان سارا اسلام کا دشمن رہا ہے، میری دادی سے لے کر جد امجد سے لے کر سارا گھرانہ اسلام کا محسن اور اسلام کا پاسبان رہا ہے۔ عزیزان مکرم، وہ ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی ہستی۔ اب آئیے 17 رمضان المبارک آ رہا ہے، آج 16 رمضان ہے، کل 17 رمضان ہے۔ اللہ پاک نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب مدینے میں آپ ہجرت کر کے گئے، تشریف لے گئے، تو مدینے میں جا کر بھی کافروں نے، مشرکین مکہ نے سکون سے نہ رہنے دیا۔ مکے سے آ کر مدینے میں وہ کسی کا مال چرا کے لے جاتے، کسی کو پکڑ کے لے جاتے، کسی اکیلے آدمی کو دیکھ کر اس کو پکڑ کے مکے لے جاتے، بہت تنگ کرتے تھے۔ رب نے حکم دیا، میرے محبوب حرد المؤمنین علی القتال، میرے محبوب یہ ایسے باز نہیں آئیں گے جو اتنی بے غیرت قوم ہو کہ گھر بیٹھے ہوئے پر آ کے حملے کریں۔ میرے مصطفیٰ اب رحمت للعالمین ہو، لیکن اس پر تھوڑا سا آپ پردہ ڈالو
रहमत लिल आलमीन बनकर भी इधर भी अपने रहमत का दरिया अपने ग़ुलामों पर बहा दो। वहर्रिदिल मुअमिनीन अलल क़िताल, फरमाया अपने ग़ुलामों को कहो कि अब तलवार उठाओ, अल्लाह के दुश्मनों के आगे डट के खड़े होने का वक्त आ गया है। रब ने फरमाया काफिला आ रहा है अबू सुफियान की क़ियादत में। उस दौर में मक्के के लोगों का ये था कि साल में एक मरतबा काफिला तिजारत जाता था, और हर मक्के के हर घर में से जिसने जो कुछ बनाया होता था वो बेचने के लिए भेज देते थे। जिसका माल बिकता, सामान तिजारत का जो काफिला सालार होता, वो मुनाफा समेत। ये याद रखिए कि दौरे जिहालत था, लेकिन कारोबार में बेईमानी नहीं चलती थी। जिसका पैसा होता उसी को वापस मिलता, जिसका जितना मुनाफा होता उसको उसी तरह मिलता। दौरे जहालत में भी बेईमानी नहीं थी। तो सारे मक्के के एक एक घर का सामान तिजारत अबू सुफियान की क़ियादत में लेकर काफिला शाम को रवाना था। जब वहाँ से वापस आने लगा, अल्लाह ने वही भेजी, मेरे आका को खबर दी, महबूब काफिला आ रहा है, चुन ले, इनको थोड़ा सा सबक सिखाएं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिले को रोकने के लिए, ये जहन में रहे, लश्कर के रोकने को नहीं, काफिले को रोकने के लिए आपने सहाबा की जमात को लिया। 312 सहाबी थे। कितने? 312। और हम जो पढ़ते हैं ना 313, वो 13वें जो सहाबी थे बदरी, वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ौजा हज़रत बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे आका की बेटी, वो बीमार थी। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान आप अपनी घरवाली की इयादत करो, मैं जामिन हूँ कि घर में बैठे हुए तुझे बदर का मकाम मैं दिलाऊंगा। हज़रत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बदरी सहाबी हैं, बदर वाली जमात में हैं, लेकिन थे घर में, मेरे आका का हुक्म था। तो आप, इसलिए हम 313 तादाद गिनते हैं, लेकिन हदीस में 312 है। 13वें हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। मेरे आका ने फरमा दिया कि जिस तरह बदर में लड़ने वालों को सवाब मिलेगा, ऐ उस्मान तुझे घर में अब मेरी बेटी की यानी अपनी घरवाली की खिदमत में तुझे वो सवाब मैं दूंगा, और शुमार तेरा बदरी सहाबा में होगा। इसलिए 313 सहाबा गिने जाते हैं। मामूली से 6 घोड़े थे, और उसके मुताबिक तलवारें किसी के पास थी, किसी के पास नहीं थी। 6 तलवारें थी, किसी के पास ज़िरा थी, किसी के पास डंडा, किसी के पास सोटा, हर कोई इसी तरह चल पड़ा। वो जंग किसी लश्कर के साथ नहीं थी, रोकना तो काफिला था। इधर अबू सुफियान को खबर हुई, उसने मक्के में बंदा भेजा, तेज़ रफ्तार कासिद, कि जाओ मक्के में जाकर ऐलान करो कि तुम्हारे काफिले को लूट लिया गया है। हर घर का सामान काफिले में था, और उस दौर में दस्तूर ये था कि जब किसी काफिले पर हमला होता तो जो कासिद आता वो अपने कानों को चीर देता। उसने अपने कानों को चीरा, लहू निकला, अपनी ऊँटनी के कान उसने काट दिए, और पहाड़ी पे खड़ के चिल्लाने लगा, ए मक्के वालों तुम लुट गए, मक्के वालों तुम बर्बाद हो गए, तुम्हारे सारे सामान को मदीने वालों ने लूट लिया, है कोई अपने सामान की हिफाजत करने वाला? तो सारे मक्के के लोग आहो फुगां करते हुए रवाना हुए, और 1000 की तादाद से ज़्यादा वो लश्कर तैयार हुआ, जिसकी क़ियादत अबू जहल कर रहा था। उमैया बिन खल्फ था, अबू लहब था, और उसी में हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मेरे आका के चचा भी थे।
مکے کے سارے سردار ہر گھر کے فرد کو اس لشکر میں شرکت کرنا ضروری ہو گیا۔ سارے لشکر کے لیے آ گئے۔ اب مختصراً عرض کر رہا ہوں، موبائل فون بند کر دو بھائی۔ مکے سے لشکر چلا ابو جہل کی قیادت میں، اور ابو جہل اس لشکر کا سالار تھا، اور مکے کے چند سالار تھے جو اس وقت ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، یہ تین مکے کے سردار تھے جو کفار سے تھے، اور سیدنا حضرت عبد المطلب اور حضرت سیدنا ابو طالب، یہ وہ مکے کے سردار تھے کہ جن کے پیچھے سارا مکہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو ابو جہل کا نام عمرو ابن ہشام ہے۔ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں جی حضور کا چچا تھا، حضور کا چچا نہیں تھا، حضور کا چچا ابو لہب تھا، اور ادھر ایک چچا ابو لہب تھا اور دوسرا چچا حضرت سیدنا ابو طالب تھے، جنہوں نے اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی میرے آقا کے نام پہ قربان کر دی۔ عزیزان محترم، ہر گھر میں سے لشکر کے لیے بڑا سامان حرب، جنگ کا سامان مہیا ہو گیا، اور 1000 کا لشکر تیار ہو کر جنگجو پر۔ آپ اس کی ذرا اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ لشکر بھیجتے تھے، شامل نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ لشکر ایسا تھا کہ انہوں نے کہا ہم جائیں گے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو قتل کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ادھر ایک ایک بندے کے پاس 2 تلواریں، سر پہ لوہے کے خود اور جسم لوہے سے ڈھکا ہوا، یہ اس طرح چلتے ہوئے سامان حرب سے لیس یہ مکے سے چلے۔ مدینہ اور مکے کے کچھ فاصلے پر 160 کلومیٹر مدینے سے بدر کا مقام ہے۔ بدر وہ مقام ہے کہ یہاں پر عجیب یہ دھرتی ہے کہ ہر جگہ پہ پہاڑ یا مٹی کے ہوتے ہیں یا پتھر کے ہوتے ہیں، یہاں پر پہاڑ ایسے ہیں کہ آدھا مٹی کا پہاڑ، آدھا پتھر کا پہاڑ۔ یہ وہ دھرتی، عظیم دھرتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کو اس لشکر کی آمد کی اطلاع ملی، ابو سفیان اپنے قافلے کو بچاتا ہوا جنبو کی طرف، ایک ساحلی علاقہ ہے، ادھر سے نکلتے ہوئے لشکر اپنا قافلہ بچا گیا، سامان تجارت بچا گیا۔ اب میرے آقا وہاں اطلاع مل چکی ہے کہ مکے سے لشکر روانہ ہے۔ میرے آقا نے وہاں بدر میں قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد صحابہ کو بھی خبر ہو گئی کہ مکے سے ہر گھر سے ایک ایک جوان لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب طریقہ یہ تھا کہ وہاں سے لشکر روانہ ہے، یا تو میرے آقا پسپا ہوتے نعوذ باللہ تو اسلام پر ایک روب بیٹھ جاتا کافروں کا۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ چن لو، اب اللہ کی راہ میں جان دینی ہے، اللہ کی راہ میں مٹنا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، یا واپس جان بچا کر جانا ہے، چن لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا، حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح وہ کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، نام سنا تھا، آپ پر قربان ہو گئے۔ آقا آپ جان بچانے کی بات کرتے ہیں، آقا آپ سمندر میں کہیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیں، آپ کہیں کہ جلتے ہوئے آگ میں داخل ہو جائیں، اللہ کی قسم حضرت ابراہیم کی طرح ہم آگ میں کود پڑیں گے۔ جان میرے مصطفیٰ تیرے نام پہ قربان ہے، مال میرے مصطفیٰ تیرے نام پہ قربان ہے، ہر چیز جو بھی ہے میرے آقا تیری ذات پہ قربان ہے۔ ایک ایک صحابی اٹھتا گیا، اپنے الفاظ کو نذرانہ بنا کر میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے گئے۔ میرے آقا خوش ہو کر انصار مدینہ کے لیے دعا کی۔ اب اپنے لشکر پہ نگاہ کی کہ 313 سپاہی ہیں،
313 میں حضور بھی ان کے اندر موجود ہیں، تو 313 ادھر 1000۔ اور لڑائی کا یہ عالم ہے کہ تلواریں نہیں ہیں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس سوٹی ہے، کسی کے پاس کھجور کی چھڑی ہے۔ آئے تھے تو قافلہ روکنے کے لیے، جنگ کی تیاری کی نہیں تھی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر آ گیا، مختصراً عرض کر رہا ہوں، لشکر کے آگے ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے مکے کے جنگجو سردار تھے، جن کے چلنے سے مکے کی دھرتی کانپتی تھی۔ جو چلتے تھے آگے لشکر والوں پہ دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ سارے ایک مٹانے کے لیے کہ ہم جائیں گے گاجر موری کی طرح کچل کے رکھ دیں گے، اسلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ ہر گھر سے ہر جنگجو آیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا، اب باپ میرے آقا کا غلام ہے تو بیٹا کافروں کے لشکر میں شامل ہے۔ اگر ادھر چچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، ادھر ماموں ہے، ادھر بھاجا ہے، ادھر اولاد ہے، ادھر باپ ہے، باپ باپ بیٹے کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، رشتہ دار کا دشمن۔ کوئی قریبی خون کا رشتہ دار میرے آقا کی صف میں کھڑا ہوا ہے، ادھر قریبی رشتہ دار کافروں کی صف میں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا خون کا رشتہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ خون کا رشتہ بعد میں، پہلے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عزیزان مکرم، بس بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ لشکر جب آمنے سامنے ہوا، میرے آقا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، رب کی طرف سے بڑے عجیب انداز سے دعا فرمائی۔ ایسی دعا میرے آقا نے کبھی نہیں فرمائی۔ رب کی طرف آپ نے نگاہ اٹھائی، عرض کی، مولا یہ دیکھ رہا ہے یہ 313 تیرے بندے ہیں، مولا اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج یہ مٹ گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے آقا اضطراب کی کیفیت میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہیں، چادر بار بار میرے آقا ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، چادر نیچے گر جاتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی چادر کو، پھر کالی کملی کو مونڈھے پہ رکھتے تھے، کاندھوں پہ لپٹاتے تھے اور آقا کے کانوں میں کہتے، آقا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھارس دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عجیب انداز سے دعا کر رہے ہیں کہ مولا اگر یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب کریم نے اسی کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ البتہ تحقیق میرے مصطفیٰ، رب نے تجھے کیسے کامیابی عطا فرمائی، رب نے تجھے فتح تیرے قدموں میں رکھ دی، اس حال میں کہ میرے مصطفیٰ انتم اذلہ، کہ تو سخت اپنے آپ کو پریشانی میں ظاہر کر رہا تھا، رب نے تجھے ساری فتوحات تیرے قدموں میں نچھاور کر دی۔ اور رب نے صرف یہ فتح نہیں دی بلکہ اللہ نے فرمایا، سنیے بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ میں انداز دیکھیں۔ رب نے فرمایا، جبرائیل تو کہاں ہے؟ جبرائیل عرض کرتے، مولا تیری خدمت میں ہوں۔ جبرائیل جا فرشتوں کا لشکر تیار کر، جبرائیل تو جا کمان سنبھال، آسمان سے فرشتے لے جا، بدر کے مقام میں داخل ہو جا، میرے مصطفیٰ کے غلام لڑ رہے ہیں، آسمان سے تو بھی غلام بن کر میرے مصطفیٰ کے لشکر میں شامل ہو جا۔ اللہ کی قسم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کافر کو مارنے لگتے تو ہم سے پہلے اس کا سر اڑ کر دور چلا جاتا، سر قلم ہو جاتا۔ میرے آقا سے عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہماری تو تلوار کا وار لگتا نہیں تھا،
پھر سر کیسے قلم ہو جاتا؟ میرے آقا مسکرا کر فرماتے میرے صحابہ وہ لشکر اتنا اللہ کو پسند تھا کہ صرف تم نہیں تھے، تمہارے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی میرے سپاہی بن کے لڑ رہے تھے۔ آسمان سے اللہ نے سپاہی بنا کر فرشتوں کو اتارا۔ یہ وہ مقام ہے جس میں کمان حضرت جبرائیل امین نے کی، اور میرے مصطفیٰ کی قیادت میں یہ جنگ بدر میرے آقا نے اللہ پاک کو اس بات پر ہم جتنا ناز کریں کہ میرے آقا نے اس جنگ کا سپہ سالار، 2 سپہ سالار تھے، یا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ تھے، یا حیدر کرار کی ذات تھی۔ یہ جو بنو امیہ کا جو دشمنی رہی کربلا تک، یزید کے دربار کا نقشہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یزید کے دربار میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کٹا ہوا تشت میں رکھا ہوا ہے، اور یزید چھڑی سے حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر چھڑی مار کر کہتا ہے، سنیے جو کہتے ہیں کہ بنو امیہ کیا تھے، یزید خود ترجمانی کر رہا ہے۔ یزید کہتا ہے کہ آج اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کے نواسے کا، بیٹے کا سر قلم کر کے، حیدر کرار کے بیٹے کا سر قلم کر کے، 72 تن کربلا میں ان کو شہید کر کے ہم نے آج بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ یزید کی جو دادی تھی ہندہ، اس کا باپ، اس کا چچا، یعنی اتنے بڑے یہ سردار تھے، یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا حیدر کرار مولا کائنات نے ان کو واصل جہنم کیا تھا۔ یہ بدلہ لینے کے لیے اسی عورت نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب آپ شہید ہو گئے غزوہ احد میں، اس عورت نے خنجر سے آپ کا سینہ چیرا، آنکھیں نکالی، ناک کاٹے، کان کاٹے، خنجر سے سینہ کاٹا، اندر سے ہاتھ سے کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کر منہ میں ڈالنے لگی تھی کہ ایک تیر آیا اور کلیجہ ہاتھ سے گر گیا۔ جب میرے آقا کو خبر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہندہ نے منہ میں میرے چچا کا خون ڈالا تھا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ خون کلیجے سے خون منہ میں نہیں گیا۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر حمزہ کا خون چلا جاتا تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی کرنے کے بعد میں اللہ سے اس کی کوئی جہنم سے آزادی کی گارنٹی نہیں دیکھ رہا۔ بعد میں فتح مکہ کے وقت وہ مسلمان ہوئی، آ کر کہنے لگی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے اعلان کیا ہے کہ تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، میں بھی کلمہ پڑھنے آئی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، نگاہ مصطفیٰ تیری طرف اٹھے گی نہیں، چشم مصطفیٰ تیری طرف اٹھے گی نہیں۔ ایک بات ہے، ساری عمر میری آنکھوں کے سامنے مت آنا۔ میرا مصطفیٰ جس کو دیکھنا گوارا نہ کرے، مجھے بتائیے کہ اللہ کی رحمت اس کو دیکھنا کب گوارا کرے گی؟ بس یہ خدا کے راز ہیں، ہم یہیں پر اپنی زبان کو تالا لگا کے چپ کر جاتے ہیں کہ یزید نے اپنے آباء و اجداد کا یہ عقیدہ بتایا کہ بدر میں جو آپ نے ہمارے آباء و اجداد کا خون کیا، کربلا کے میدان میں اہل بیت کے خون کرنے کے بعد ہم نے وہ بدر کا بدلہ چکایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں میرے محبوب کو ارشاد فرمایا، میرے مصطفیٰ یہ بدر کا وہ میدان ہے جہاں سے اسلام کو اللہ نے تیرے لیے پیدا فرمایا۔ هو الذی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اس کا معنی یہ ہے رب نے فتح اس لیے عطا فرمائی کہ تم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔
313 ایک طرف، 1000 ایک طرف، لیکن 313 کا دبدبہ یہ تھا کہ ہزاروں کو شکست ہونے کے بعد ابو جہل مرا، ابو لہب مرا، امیہ بن خلف مرا، یہ سارے تمام مکہ یتیم ہو گیا، سارے مکہ کے سردار واصل جہنم ہو گئے، ساری دنیا میں ڈنکا پھیل گیا کہ خبردار مسلمانوں سے مت لڑنا، یہ 313 ہے، ہزاروں پر بھاری ہیں۔ اللہ نے روب غزوہ بدر کی وجہ سے سارے عالم میں میرے آقا کے صحابہ کا پھیلا دیا، اور یہاں پر اسلام کو وہ ترقی ہوئی، وہ عروج حاصل ہوا جس کی بنیاد غزوہ بدر تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم کی صحیح محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔